آیتیں مکمل 180 پر 5 آیتوں کی تلاوت ہوئی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے آج کی تلاوت کو اور اس کے سننے کو قبول فرمائے اور ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے۔ پہلی سورت بنی اسرائیل، اس کا دوسرا نام اسراء ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم روزانہ رات میں سونے سے پہلے اس سورت کی تلاوت کر کے آرام کرتے تھے۔ پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اسراء اور معراج، یہ 2 سفر رات کے ایک حصے میں جو کرایا گیا اس کا ذکر ہے۔ یہ ایسا سفر ہے آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک قیامت تک ایسا سفر نہیں ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ کہا یہ سفر کیا ہے؟ میری قدرت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ السمیع البصیر۔ پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو رات کے ایک حصے میں مسجد حرام سے لے کر مسجد اقصی لے گیا۔ لفظ سبحان تعجب کے موقع پر کہا جاتا ہے، کیونکہ مسجد حرام سے لے کر مسجد اقصی کا فاصلہ اس دور میں 2 مہینوں کا تھا۔ اگر کوئی پیدل یا جانور پر سوار ہو کر مسجد اقصی تک پہنچنا 2 مہینے کا عرصہ تھا، تو 2 مہینوں کا سفر اللہ تعالیٰ رات کے ایک حصے میں آپ کو کرائے۔ متواتر احادیث کے اندر اس کا ذکر ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں آرام کر رہے تھے، آپ کو جبرائیل اٹھا کے کعبۃ اللہ لے گئے، وہاں آپ کے سینے کو چاک کیا گیا، آپ کے دل کو نکال کے زمزم کے پانی سے دھویا گیا، اس کے اندر ایمان حکمت کی باتیں بھر کے پھر سینے کو سیا گیا، پھر آپ کے سامنے دودھ کا شہد کا پیالہ پیش کیا تو آپ نے دودھ کو اختیار کیا۔ جبرائیل نے کہا آپ نے فطرت کو اختیار کیا۔ اس کے بعد سواری لائی گئی جسے براق کہتے ہیں۔ یہ ایسی سواری آج تک دنیا میں وجود میں نہیں آئی، نہ آئے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں براق کی نگاہ جہاں پڑتی ہے اس کا پیر وہاں پڑتا ہے۔ تو آپ کو اس پر سوار کیا گیا اور آپ کے ساتھ جبرائیل تھے۔ تو ایسا مبارک سفر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں اپنے بندے کو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم کے ساتھ یہ سفر ہوا، خواب کے اندر یہ سفر نہیں ہوا، جسم کے ساتھ اللہ تعالیٰ آپ کو مسجد حرام سے مسجد اقصی لے گیا۔ مسجد اقصی پہنچے، وہاں تمام پیغمبر جمع تھے، آپ نے تمام کی امامت کی۔ وہاں سے آپ کو آسمان کی طرف لے جایا گیا۔ پہلے آسمان میں آدم علیہ السلام سے ملاقات، دوسرے آسمان میں یحییٰ عیسیٰ علیہ السلام سے، تیسرے آسمان میں یوسف علیہ السلام سے، چوتھے آسمان میں حضرت ادریس علیہ السلام سے، 5ویں آسمان میں حضرت ہارون علیہ السلام سے، 6ٹھے آسمان پر موسیٰ علیہ السلام سے، 7ویں آسمان پر ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات تھی۔ سدرۃ المنتہا پہنچے، جبرائیل وہاں رک گئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھے، وہاں اللہ سے بات چیت ہوئی، 3 تحفے آپ کو عطا کیے۔ دن رات میں 5 وقتوں کی نماز، پہلے 50 تھی، موسیٰ علیہ السلام کے کہنے پر کم ہوتے ہوتے 5 نمازیں ٹھہری۔ سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں، اور تیسرا تحفہ یہ وعدہ کیا گیا جو بھی توحید پر مرے گا اسے جنت ہے۔ یہ سارا واقعہ رات کے ایک حصے میں ہوا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں
میں بیت المقدس گیا، وہاں سے آسمانوں کی سیر کر کے اپنے گھر کو آیا، میرے پیٹھ پر میری بستر کی گرمی تھی۔ اور ایک حدیث میں بتایا گیا دروازہ کھولنے سے جو سنکلی کی آواز آ رہی تھی، میرے جا کے آنے تک وہ سنکلی ہل رہی تھی، اس کی آواز میرے کانوں کے اندر سنائی دی۔ یہ تمام اسراء معراج کا واقعہ یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ ذکر کرتے ہوئے کہا ہم نے یہ سفر اس لیے کرایا کہ آپ کو اپنی قدرت کی نشانیاں دکھائیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو جنت جہنم کی سیر کرائی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کا ذکر کرتے ہوئے کہا ہم نے تورات میں لکھ دیا بنی اسرائیل زمین میں 2 مرتبہ تباہی سرکشی کرے گی، اللہ تعالیٰ ان کے اوپر ایسے لوگوں کو نافذ کرے گا، مسلط کرے گا جو لڑنے والے ہیں ان کو برباد کر دیں گے۔ جب انہوں نے پہلی بار تباہی مچائی، سرکشی کی، تو اللہ تعالیٰ ان کے اوپر لڑنے والے کو بھیجا جنہوں نے تورات کو جلا دی، فلسطین کے اندر گھس گئے، مسجد اقصیٰ کے اندر چلے گئے، سارے بنی اسرائیل کو انہوں نے قتل کیا۔ یہ اللہ کا عذاب تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو دوبارہ دنیا کے اندر عزت دی، بیت المقدس ان کے ہاتھ میں آیا، مال اولاد کے اندر برکت عنایت فرمائی۔ پھر ان کے اندر نافرمانی ہوئی، عیسیٰ علیہ السلام کو انہوں نے قتل کرنے کی کوشش کی، اللہ تعالیٰ ان کو آسمان پر اٹھا لیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر ایسے لوگوں کو بھیجا، پھر دوبارہ ان کے اوپر حملہ کر کے ان کے چہروں کو انہوں نے بگاڑ دیا۔ یہ 2 عذابات اللہ تعالیٰ تورات کے اندر لکھ دیے تھے، بنی اسرائیل پر آنے والے ہیں، آ چکے تھے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا انسان بڑا جلدی کرنے والا ہے ہر چیز کے اندر۔ یہاں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جس طرح وہ بھلائی کے لیے اللہ سے دعا کرتا ہے، جلدی کرتا ہے، اسی طرح بدعا میں بھی جلدی کرتا ہے۔ کبھی مصیبت سے گھبرا کر تکلیف پہنچتی ہے، اپنے لیے اپنے گھر والوں کے لیے بدعا کرتا ہے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لا تدعوا علی انفسکم، اپنے آپ پر بدعا مت کرو، نہ اپنے بچوں پر بدعا کرو، نہ اپنے مال پر بدعا کرو۔ آدمی پریشان ہو کے کہتا ہے میں مر گیا تو اچھا، میرے گھر والے مر جائے، میرے بچے مر جائیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بدعا اپنے لیے مت کرو، کیونکہ ہو سکتا ہے وہ دعا کے قبولیت کا وقت ہو، اللہ تعالیٰ قبول کر لے، تمہاری کیا حالت ہوگی؟ بھلائی کے اندر جلدی کرو، بدعا کے اندر جلدی مت کرو۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَكَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا، انسان کے اندر فطری بات کیا ہے؟ جلد بازی کرنے کی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتے ہیں قیامت کے دن ہر آدمی کے گلے میں اس کا نام اعمال ہوگا۔ ہر آدمی کے ساتھ دنیا میں 2 فرشتے ہوتے ہیں، ایک سیدھے جانب بائیں جانب، اس کا اچھا برا ریکارڈ ہوتا ہے، اور قیامت کے دن یہی ریکارڈ اس کے گلے میں ڈال دیا جائے گا اور اسے کھولا جائے گا، اس کے سامنے رکھا جائے گا، اس سے کہا جائے گا اقرا کتابک، تو اپنے کتاب کو پڑھ لے، وَكَفَى بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيبًا، آج تو خود حساب لینے کے لیے کافی ہے، دوسروں کو بولنے کی ضرورت نہیں، تیرا عمل تیرے سامنے ہے، ہر آدمی پڑھے گا، اسے معلوم ہو جائے گا آج میرا انجام کیا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتے ہیں قیامت کے دن کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، ہر ایک کو اپنا بوجھ اٹھانا ہے۔ اگر دنیا کے اندر کوئی کسی کو گمراہ کرتا ہے اس کا بوجھ بھی اس کے سر پر ہوگا، وہ 2 بوجھ بھی 1 بوجھ ہوں گے۔ وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا، ہم کسی کو عذاب نہیں دیتے یہاں تک کہ ہم دنیا کے اندر رسول کو بھیجتے ہیں۔ رسول آتا ہے، اللہ کے پیغام کو بندوں تک پہنچاتا ہے، اگر نہیں سنتے ہیں تب عذاب آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ناحق کسی کو دنیا کے اندر عذاب نہیں دیتے۔ امام احمد نے روایت کیا ہے
قیامت کے دن 4 قسم کے لوگ اللہ کے دربار میں کھڑے ہوں گے۔ ایک آدمی بہرا جسے بوڑھا کہتے ہیں، دوسرا پاگل، تیسرا ایسا بوڑھا جسے ہوش حواس نہیں ہوتا، اور 4واں ایسے لوگ جو پیغمبر کے زمانے میں پیدا ہوئے، ان کے دور میں نہ پیغمبر تھے نہ کتاب تھی۔ یہ 4 قسم کے لوگ اللہ کے دربار میں کھڑے ہو کر کہیں گے ہمارا قصور کیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ ان کو امتحان لینے کے لیے کہیں گے جہنم میں جا کے کود جاؤ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ان میں جو نیک فطرت والے ہوتے ہیں وہ جہنم میں کودنے کے لیے جاتے ہیں، ان کو روک دیا جائے گا، تمہارے آزمانے کے لیے کہا گیا۔ اور جن کی فطرت نیک نہیں ہوتی وہ کہیں گے ہم تو جہنم سے بچنے کے لیے تمہارے سامنے عذر پیش کیے اور آپ ہم کو جہنم میں جانے کا حکم دیتے ہیں۔ ان سے کہا جائے گا یہ تمہارا امتحان تھا، امتحان میں کامیاب نہیں ہوئے۔ اگر دنیا میں تم سننے والے ہوتے یا تمہاری عقل صحیح ہوتی یا پیغمبر کے زمانے میں ہوتے، تم تندرست ہوتے، وہاں بھی یہی لا کرتے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ماں باپ کی خدمت کا ذکر کیا۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میری عبادت کے بعد ماں باپ کے ساتھ احسان کرنا ضروری ہے، اور یہ بھی کہا گیا جب ماں باپ بوڑھے ہو جائیں، دونوں ہو یا دونوں میں سے ایک، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں فلا تقل لہما اف، ان کے سامنے اف تک نہیں کہنا چاہیے، ولا تنہرہما، نہ ان کو جھڑکنا چاہیے، وقل لہما قولا کریما، ان کے ساتھ اچھی بات کہنا چاہیے، واخفض لہما جناح الذل من الرحمہ، ان کے سامنے شفقت سے پیش آنا چاہیے۔ بوڑھے ہو گئے، ان کے اندر جوانی نہیں ہے، وہ ہماری شفقت کے محتاج ہوتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے ایک دعا سکھائی، ہمیشہ یہ دعا کرنا چاہیے رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اے ہمارے رب ان دونوں پر رحم کر جس طرح ان دونوں نے مجھے بچپن پہ تربیت کی، جو کوشش کی، یہ ہمارے رحم کے محتاج ہیں۔ ماں باپ کا اونچا مقام ہے، کئی حدیثوں کے اندر بتایا گیا اس کی ناک مٹی میں مل جائے 3 مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جس کے پاس ماں باپ ہیں، بوڑھے ہیں، دونوں میں سے ایک ہیں، ان کی خدمت کر کے جنت حاصل نہیں کیا، اس کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بدعا دی۔ ایک صحابی آتے ہیں، پوچھتے ہیں مجھے جہاد میں جانے کا حکم دیجیے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا تیرے والدین ہیں؟ اس نے کہا میری ماں ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جہاد کو چھوڑ کے اپنی ماں کی خدمت کر، جہاد سے بڑھ کر یہاں ثواب ملنے والا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے پھر بڑے گناہوں کا ذکر کیا، کسی کو ناحق قتل نہیں کرنا چاہیے، زنا کے قریب نہیں جانا چاہیے، بچوں کو محتاجی کے ڈر سے نہیں قتل کرنا ہے، یتیم کا مال ناحق نہیں کھانا چاہیے، ناپ تول کے اندر کمی بیشی نہیں کرنا چاہیے، اور زمین میں فخر غرور سے نہیں چلنا چاہیے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے بتایا 7 آسمان زمین، ان کے درمیان جتنی چیزیں ہیں اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، دنیا کے اندر کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو اللہ کی تسبیح بیان نہیں کرتی ہو۔ صحابہ کہتے ہیں ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھا رہے تھے، ہم نے کھانے کے اندر اللہ کی تسبیح سنی، اسی کھانے کو ہم کھا رہے تھے۔ اور ایک حدیث میں بتایا گیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تم جانوروں کے پیٹھ پر سواری کرتے ہو، جب جانور صحیح سالم ہے، طاقتور ہے، سواری کرو، کام ہو گیا اسے چھوڑ دو۔ جانوروں کی پیٹھ پر بیٹھ کر بازاروں میں، گلیوں میں اسے کرسی بنا کر بیکار باتیں مت کرو۔ آپ نے یہ کہا وہ جانور اللہ کی تسبیح بیان کرتا ہے، تم اس کی پیٹھ پر بیٹھ کر
بیکار باتیں کرتے ہو، کل قیامت کے دن وہ جانور اللہ کی تسبیح میں آگے ہوگا، تم اللہ کی تسبیح میں پیچھے ہو جاؤ۔ تو کائنات کی ہر چیز کیا ہے؟ اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کافروں کا اعتراض کرتے ہوئے کہا ہم مر جائیں گے، خبر میں رکھ دیا جائے گا، مٹی کھا جائے گی، ہماری ہڈیاں بورسیدہ ہو جائیں گی، ہم دوبارہ کیسے زندہ ہوں گے؟ تو اللہ تعالیٰ ان سے کہتے ہیں قل کونوا حجارہ او حدیدا او خلقا مما یکبر فی صدورکم، تم لوہا ہو جاؤ یا پتھر ہو جاؤ یا اس سے بھی زیادہ سخت ہو جاؤ، اللہ تعالیٰ تم کو ضرور پیدا کرے گا۔ اللہ کے لیے کوئی مشکل بات نہیں۔ ہمارا جسم گوشت کا ہے، ہڈیوں کا ہے، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اگر تمہارا جسم لوہے کا بھی ہو جائے یا پتھر کا ہو جائے یا اس سے بھی زیادہ سخت دھات والا ہو جائے، اللہ تعالیٰ اسے دوبارہ پیدا کرنے پر قادر ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو نصیحت کرتے ہوئے کہتے ہیں قل لعبادی، آپ میرے بندوں سے کہہ دو، یقول التی ہی احسن، اپنے زبان سے اچھی بات کہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے کہتے ہیں میرے خاص بندوں سے کہہ دیں وہ اپنی زبان کو اچھی استعمال کریں۔ اس کے بعد کہا جاتا ہے ان الشیطان ینزغ بینہم، زبان کے ذریعے انسان شیطان یعنی انسانوں کے درمیان جھگڑا پیدا کرتا ہے۔ جھگڑے زبان سے ہوتے ہیں، جب جھگڑا ہوتا ہے شیطان خوش ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہی کہتے ہیں اپنی زبان کی حفاظت کرو، اچھی بات کہو، جھگڑے والی بات مت کہو کیونکہ شیطانی عادتیں ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے مقام محمود کا ذکر کیا۔ جنت میں ایک اونچا مقام ہے۔ ایک لمبی حدیث کے اندر بتایا گیا ہے قیامت کے دن سارے لوگ آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے، اللہ کے پاس سفارش کرو۔ آدم علیہ السلام انکار کر دیں گے، مجھ سے غلطی ہو گئی، میں اللہ کے پاس نہیں جا سکتا۔ نوح علیہ السلام کے پاس آئیں گے، اسی طرح عیسیٰ علیہ السلام تک آئیں گے، سارے پیغمبر انکار کر دیں گے۔ آپ کے پاس آئیں گے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مقام محمود میں سجدہ کی حالت میں اللہ کے دربار میں تسبیح بیان کریں گے۔ صحابہ نے پوچھا اس وقت آپ اللہ کی تسبیح کیا بیان کریں گے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اس وقت اللہ مجھے سکھائے گا تسبیح کیا ہے، اللہ کی تعریف کیا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ آپ سے کہیں گے ارفع، اپنے سر کو اٹھائیے، سل توتا، آپ جو بھی مانگیں گے آپ کو دیا جائے گا، اشفع تشفع، آپ جس کے بارے میں سفارش کرنا چاہتے ہیں سفارش کی جائے گی۔ یہ اونچا مقام ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اللہ تعالیٰ مجھے عطا کرے گا، میں اپنی امت کے لیے شفاعت کروں گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے آپ سے کہا وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ، رات کے ایک حصے میں اٹھ کے آپ تہجد کا اہتمام کیجیے، اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے آپ کو مقام محمود ادا کرے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کے اگلے اور پچھلے گناہ معاف کر دیا۔ آپ کے لیے تہجد کیا ہے؟ آپ کے درجات کو بلند کرنے کے لیے مقام محمود پر پہنچنے کا ایک ذریعہ۔ ہمارے لیے تہجد کیا ہے؟ ہمارے گناہوں کے معافی کا ایک ذریعہ ہے، اور تہجد کے وقت اللہ سے دعا کرنے کا ایک سنہرا موقع ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کے سوال کا جواب دیا۔ یہودیوں نے پوچھا روح کے بارے میں بتائیے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی آئی، آپ نے کہا روح کا تعلق اللہ کے سے ہے، روح کی حقیقت اللہ جانتا ہے، تمہارے پاس تھوڑا علم ہے، اس کو سمجھنے کے لیے تمہاری عقل کافی نہیں۔ جب یہ بات یہودیوں نے سنا انہوں نے کہا ہمارے پاس تورات ہے، حکمت والی کتاب ہے، ہم تورات کے حافظ ہیں، عالم ہیں، کیا ہم کو تھوڑا علم والے کہتے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اس قسم کی باتیں کہنے لگیں، مگر اللہ نے کہا وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ، وہ لوگ آپ کو روح کے بارے میں کہتے ہیں، کہہ دو قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي، روح کیا ہے؟ میرے رب کے حکم سے ہے۔ وَمَا أُوتِيتُم مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا، آپ کو تھوڑا علم دیا گیا۔
اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتے ہیں دنیا کے سارے انسان جن مل کے قرآن جیسی کتاب نہیں لا سکتے۔ پہلے یہ کہا گیا کہ انسان ایک آیت، ایک سورت، 10 سورت یا پورے قرآن نہیں لا سکتے۔ اس میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں دنیا کے سارے انسان جن مل کے بھی قرآن جیسی کتاب لانا چاہے نہیں لا سکتے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ انسان کی ایک فطرت بیان کرتے ہیں، بخیلی ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ دنیا کے سارے خزانے دے دے تب بھی اس کے دل میں یہ ڈر ہوگا خرچ کرتے کرتے ختم ہو جائے گا۔ اذا لامسکتم خشیۃ الانفاق، اللہ تعالیٰ کہتے میں دنیا کے پورے خزانے دے دوں پھر بھی اس کی عادت کیا ہوگی، ہاتھ نہیں بڑھے گا، یہ خیال کرے گا دیتے دیتے ہو جائے گا۔ وَكَانَ الْإِنسَانُ خَطُورًا، اللہ تعالیٰ کہتے انسان کیا ہے، بخیل ہے، کنجوس ہے۔ اس کے بعد والی سورت سورہ کہف ہے۔ اس کی فضیلت کے بارے میں 3 باتیں ہیں۔ پہلی بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جو کوئی ابتدائی 10 آیتیں یاد کر لیتا ہے دجال کے فتنے سے محفوظ رہے گا۔ دوسری بات آپ نے یہ بتائی جمعہ کے دن جو کوئی اس کی تلاوت کرتا ہے آنے والے جمعے تک اس کے لیے روشنی ہوتی ہے۔ تیسری بات ایک صحابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کہا میں گھر کے اندر سورہ کہف تلاوت کر رہا تھا، میرے سامنے جانور تھا، وہ بدکنا شروع کیا، تلاوت کھڑا کے باہر آیا، دیکھا بادل کی طرح سایہ تھا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وہ سکینت تھی، وہ سکون اطمینان تھا۔ آپ نے کہا گھر کے اندر سورہ کہف قرآن پڑھو، تمہارے لیے سکون کا ایک ذریعہ ہے قرآن مجید۔ کہف کے معنی غار، اللہ تعالیٰ نے غار والوں کا واقعہ بیان کیا۔ 7 نوجوان تھے، انہوں نے توحید کا اعلان گاؤں کے اندر بادشاہ کے دربار میں کیا۔ بادشاہ نے ان کے لیے قتل کا حکم دیا، اپنی جان کو بچاتے ہوئے غار کے اندر چلے گئے، ان کے ساتھ ان کا کتا تھا۔ اللہ تعالیٰ غار کے اندر 309 سال تک ان کو سلایا، نیند کی آغوش میں رکھا۔ اس کے بعد بیدار ہوئے، بیدار ہونے کے بعد ان کو بھوک لگی، ان کے پاس سکہ تھا، 309 سال پرانا سکہ تھا۔ اپنے ایک ساتھی کو کہتے ہیں جا کر تازہ کھانا، حلال کھانا لے کے آؤ۔ یہاں غور کرنے کی بات ہے، نوجوانوں کے اندر توحید کے پیغام کے ساتھ حلال حرام کی تمیز تھی۔ اتنا عرصہ سونے کے بعد بھی ان کے ذہن کے اندر یہ خیال تھا کہ ہمارا لقمہ حلال کا ہونا چاہیے۔ گئے، کھانا خریدا، گاؤں والوں کو پریشانی لاحق ہوئی، پرانا سکہ ہے، ان کو پکڑا گیا۔ اس کے بعد حالات دریافت کرتے کرتے ان کو معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ ان کو 309 سال تک غار کے اندر سلایا۔ گاؤں والے ان کو دیکھیں، پھر ان کو یقین ہو گیا اللہ کی ذات اکیلی ہے، مرنے کے بعد کی دنیا برحق ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ ان کو موت دے دیا، ان کی خبر پر لوگوں نے مسجد بنا لی۔ یہ سارا واقعہ 3 رکوع کے اندر بیان کیا گیا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ ہمیں ایک حکم دیتے ہیں، جو بھی ہم کام کرنا چاہتے ہیں انشاءاللہ کہنا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لوگوں نے 3 سوالات کیے ہیں۔ کہف والے کون تھے، روح کے بارے میں بتائی ہیں، موسیٰ علیہ السلام خضرت کے درمیان، خضر علیہ السلام کے درمیان کیا واقعہ ہوا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کل آؤ میں بتاؤں گا۔ آپ نے انشاءاللہ نہیں کہا، 15 دن تک آپ کے پاس وحی نہیں آئی۔ لوگ پریشان ہو گئے، لوگوں نے آپ کو کہا کہ آپ اللہ کے پیغمبر نہیں ہیں۔ 15 دن کے بعد وحی آئی تو اللہ تعالیٰ نے کہا جب بھی آپ کسی کام کا ارادہ کریں انشاءاللہ کہنا چاہیے۔ اگر آپ نے انشاءاللہ نہیں کہا، کام کا ارادہ کر لیا، جب آپ کو یاد آئے تب کہنا چاہیے۔ اس کے اندر بھلائی یہی ہے، اگر ہم انشاءاللہ کہتے ہیں وہ کام ہمارے حق میں اچھا ہوگا، فوراً اللہ تعالیٰ اس کے لیے آسانی پیدا کریں گے۔ اگر نہیں ہوتا ہے
ہمارے دل کو اطمینان ہو جائے گا وہ چیز میرے لیے مناسب نہیں تھی، اس لیے اللہ تعالیٰ میرے لیے آسانی نہیں کیا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایک غریب مسلمان اور ایک مشرک مالدار فخر کرنے والا اس کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ مشرک کے پاس انگور کے 2 باغات تھے، اطراف کھجور کے درخت تھے، بیچ میں کھیتی تھی، پانی کا نہر تھا، اسے اپنے کھیت پر غرور فخر تھا۔ اپنے غریب مسلمان بھائی سے کہا میں تجھ سے بہتر ہوں، یہ باغ ہمیشہ رہنے والا ہے، قیامت آنے والی نہیں ہے۔ غریب مسلمان بھائی نے کہا ایسا مت کہا، کیونکہ جب بھی تو اپنے باغ میں داخل ہوتا ہے اپنے زبان سے یہ کہنا چاہیے ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ، اللہ جو چاہا وہی ہوا، اللہ کی تعریف بیان کرنا چاہیے۔ اس نے ایسا نہیں کیا۔ غریب مسلمان بھائی نے کہا ہو سکتا ہے تیرا باغ فنا ہو جائے، اللہ تعالیٰ تیرے باغ سے مجھے اچھا باغ دے گا۔ ایسا ہی ہوا، رات میں اس کا باغ یعنی عذاب کا شکار ہو گیا، صبح افسوس کرنے لگا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام، خضر علیہ السلام کا ذکر کیا۔ موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم میں تقریر کیے۔ تقریر کے بعد کسی نے پوچھا آپ سے بڑھ کر کوئی عالم ہے؟ چونکہ آپ اللہ کے پیغمبر تھے، آپ نے خیال کیا مجھ سے بڑھ کر کوئی عالم نہیں ہے، مگر یہ اللہ کو بات پسند نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا تم سے بڑھ کر ایک عالم ہے، تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا میں ان کے پاس علم حاصل کرنے کے لیے چاہتا ہوں۔ نشانی پوچھی تو اللہ تعالیٰ نے کہا اپنے ساتھ مچھلی لے جاؤ، جہاں 2 سمندر ملتے ہیں مچھلی غائب ہو جائے گی۔ تو موسیٰ علیہ السلام اپنے شاگرد یوشع بن نون کو لے کر نکلتے ہیں، چلتے رہے، ایک جگہ چٹان کے پاس آرام کیے، مچھلی نکل کے چلی گئی۔ ان کے شاگرد دیکھتے رہے، موسیٰ علیہ السلام کو نہیں بتائے۔ آرام کرنے کے بعد آگے نکلے، راستے میں بھوک لگی تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا بھوک لگی ہے، کھانا کھانا چاہیے، لاؤ۔ تو ان کے شاگرد نے کہا مچھلی وہیں چلی گئی۔ انہوں نے کہا بتانا چاہیے تھا۔ انہوں نے کہا بھول ہو گئی، شیطان بھلا دیا۔ پھر دوبارہ واپس لوٹتے ہیں، اسی جگہ خضر علیہ السلام کو پاتے ہیں۔ سلام کلام کے بعد کہتے ہیں میں آپ کے پاس علم حاصل کرنے کے لیے آیا ہوں۔ خضر علیہ السلام نے کہا تم میرے ساتھ نہیں رہ سکتے، تمہارے اندر صبر نہیں ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا میں صبر کروں گا انشاءاللہ۔ تو خضر علیہ السلام نے کہا جو بھی میں کام کروں سوال نہیں کرنا۔ دونوں چلے، کشتی میں سوار ہوئے، انہوں نے کشتی کو توڑ دیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے اعتراض کیا۔ خضر علیہ السلام نے کہا میں نے تم سے کہا تھا تم میرے ساتھ صبر نہیں کرو گے۔ موسیٰ علیہ السلام معافی مانگے، پھر دونوں کشتی سے اتر کر ساحل کے کنارے چلے۔ ایک بچہ کھیل رہا تھا، اس کی گردن الگ کر دی۔ موسیٰ علیہ السلام نے اعتراض کیا تو خضر علیہ السلام نے کہا میں نے کہا تھا کہ تم صبر نہیں کرو گے، پھر معافی مانگی جاتی ہے۔ اگلا سفر شروع ہوتا ہے جو 16ویں پارے کے اندر ہے۔ آج کی تلاوت کے اندر یہ تمام باتیں ہمارے سامنے آئی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہم کو قرآن پڑھنے، اس کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔